بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے اندروں بھی تے باہروں بھی دونوں پاسوں ان کے خلاف جو ہے نا توپوں کے دہانے کھل گئے ہیں، اور عمران خان صاحب اب گھبرائے لاہور تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں پر آ کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب پرویز لائی اینڈ کمپنی کے ساتھ نا بالکل انج کر کے محبت گوڑی کر لیتی جائے اور انہیں یقین دلایا جائے کہ جناب میں تاڑے نال ہاں۔ اچھا، یہ سارے معاملے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چینل ہے ARY، اور اس کے ایک صحافی تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال وہ اپنے آپ کو چونکہ صحافی کہتے ہیں اور ARY بھی کہتا ہے وہ صحافی ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں۔ بہرحال وہ کام میڈیا سے ریلیٹڈ ہی کرتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب ان کا نام ہے، ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور تشدد کسی سرکاری محکمے کے ایک افسر نے کیا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر۔ اب وہ جو ہیں اپنا اقرار الحسن صاحب، ان کے اوپر کافی تشدد کیا گیا ہے۔ اچھا، میں ذاتی حیثیت میں آپ کو بتاؤں کہ تشدد کی کوئی فارم ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، مطلب کسی قسم کی فارم ہو، میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا، نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ میں کبھی کروں گا۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس طرح کا وہ جرنلزم کے نام پہ جو چیزیں وہ کر رہے تھے وہ بہرحال قابل اعتراض تھیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں وہ ان کے پاس کیا ایسے حقائق تھے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، نہ مجھے معلوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی میں ذرا تھوڑا سا میڈیا کے جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے، لیکن یار میڈیا سے ریلیٹڈ ہو نا۔ اب دیکھیں انہوں نے 2 کام ماضی میں کیے ہوئے ہیں جس پر مجھے تب بھی بڑا اعتراض تھا اور آج بھی اعتراض ہے، کہ مثال کے طور پہ اسٹنگ آپریشن کے نام کے اوپر یہ ریلوے میں وہاں سے چڑھے اپنا کراچی سے، اور پسٹل سمیت یہ لاہور پہنچ گئے، اور یہاں پہ آ کر انہوں نے کہا یہ ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہے، دیکھیں جی میں پسٹل لگا کے جو ہے ریلوے میں سفر کیا میں نے۔ اس پر جو ہے اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب انہوں نے پرچہ دیتا پڑھ کے، اس کو منسٹر تھے وہ، انہوں نے کہا یار ہے کی حرکتاں نے۔ اچھا، اب جب آپ معروف صحافی ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو لوگ ویسے ہی پروٹوکول دے دیتے ہیں، آپ میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ سیلفی اتروانا لوگ جو ہیں وہ بڑا اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں لوگ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ بڑا وڈا کو کم کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ آپ کو سیکیورٹی گارڈ نہیں روکتا، مطلب سچی بات ہے کہ آپ کی تلاشی اس طرح سے نہیں لی جاتی جس طریقے سے لی جاتی عام آدمی کی لی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ جناب یہ پنجاب اسمبلی آ گئی اور وہاں پر بھی وہ پسٹل سمیت آ گئی، کہ انہوں نے کہا جی میں اندر بڑھ آیا، تو وہاں پہ بھی پکڑے گئے تھے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ اسٹنگ آپریشن آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کیا ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو؟ مطلب یہاں پر اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری کرمچاری یعنی جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں وہ سارے دے سارے جڑے نا وہ باقاعدہ طور پہ کم چور ہیں، مطلب اوورال جو ہے نا وہ کم چوری کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ لیکن اس طرح سے خود ویپن لگا کے چلے جانا یا کہنا کہ میں جناب رشوت خور ہے، ان میں ایکسپوز کر لگا پھڑ لگا جا کے تو میں ٹیم سمیت جا کر لوں گا، یہ جو ہے نا یہ معذرت کے ساتھ اس طرح آپ صرف اپنی پاپولیرٹی گین کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے ان کو مارا ہے افسر نے، وہ ان کو انہوں نے کیوں مارا ہے، اور میں بہرحال اس کے مارنے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ضرور ہونی چاہیے، کسی صورت ان کو یعنی نہ عہدے پہ رہنا چاہیے اور ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کا واسطہ ہے جرنلزم کو جرنلزم رہنے دیں۔ اسی بھی بیٹھ کے یار بڑی تنقید کرنے، آپ جب سے میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں، میں جرنلزم میں جب یعنی باقاعدہ جب یعنی پرنٹ میڈیا میں تھے تب بھی ہم بہت زیادہ تنقید اسی طرح کیا کرتے تھے، جب ہم الیکٹرانک میڈیا فارمل میڈیا کے اوپر باقاعدہ میں یا پروگرام میں کرتا تھا یا میں ویسے اپنی رپورٹنگ کرتا تھا تو ہم بڑا ناقد میں ہمیشہ رہا ہوں ہر حکومت کا۔ لیکن یار وہ ایک پالیسی کے اوپر تنقید ایک اور بات ہوتی ہے، آپ کسی کی ذات کے اوپر چلے جائے، اگلے دے گھر ہی بڑھ جاؤ یار، تو پھر انہیں دے پائے نا پڑا غصہ کرنا ہے نا، تو وہ بہرحال یہ چیز غلط ہے۔ میں اس کے غصہ نکالنے کو بھی جو ہے وہ یعنی اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور جو یہ کرتے رہے ہیں یہ بھی قابل ستائش بہرحال بات نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، مجھے امید ہے اس بات کی کہ ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی، اور یاد رکھنا ہے معطلی کچھ نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جو معطل کر دینا نا یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੇ का मतलब होता है कि जनाब उन्होंने तनख्वाह मिलती रहेगी, उन्होंने पेट्रोल के पैसे लभते रहणगे, वो फोन का चलता रहेगा, कुछ नहीं होता है। मुअत्तली शुतली कुछ नहीं होती। जिसने किया भाई पर्चा दियो, अंदर करो, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। बंदा बैठा है, वो कह रहा है इसने मुझे मारा है और चीज़ें भी वो सारी सबूत के तौर पर पेश कर रहा था, बस गल खत्म हो गई। खैर ये बात करने के बाद मैं असल बात की तरफ आता हूँ कि जो इमरान खान साहब है ना, उन्होंने अंदरों और बाहरों लोकी पे हैं। आपको याद होगा ये जो उन्होंने प्राइज़ दिए थे, अवार्ड दिए थे इमरान खान साहब ने 10 अपने बेहतरीन वज़ीरां नूं, मुराद सईद का पहला नंबर था। वो जो पहले नंबर वाले मुराद सईद है ना, उनके ऊपर तनकीद हुई, इतनी ज़्यादा तनकीद हुई कि जनाब लोगों ने टीवी चैनल बंद करा दे पाए। ठीक है, मुराद सईद कितने दिल दा जानी होएगा इमरान खान का, आप ज़रा सोचें। अब वो उस पर शामू कुरैशी साहब ने तो खत लिख दिया था बाकायदा तौर पे, फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर अपना एक तरीके से गुस्सा निकाला था, इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब ने भी बातें की थी। तो ये तो एक सिलसिला चल रहा था। इसके साथ साथ फरदौस आशिक अवान साहबा, जो कि इमरान खान की बड़ी ही एक चहीती किस्म की मुशीर रही हैं, यानी वजारत इतलात का कलमदान इनके पास था फेडरल में, उसके बाद ये पंजाब में आई, पंजाब में इनके पास रहा। अच्छा, अब वो जो हैं उन्होंने भी कहा है एक इंटरव्यू में, और समा टीवी के ऊपर कहा है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि समा टीवी जो है ना वो अलीम खान साहब का है, और अलीम खान साहब पीटीआई के आज भी एमपीए हैं। पहले वो एमपीए मिनिस्टर भी थे, मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी हुई है, लेकिन अब भी वो बहरहाल एमपीए हैं। तो अलीम खान साहब के चैनल के ऊपर फरदौस आशिक अवान साहबा ये फरमा रही हैं कि मेरे सीने में बहुत से राज हैं और लेकिन मैं इमरान खान की मुश्किलात का बढ़ाना नहीं चाहती। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यानी जेड़ी बेचारी जित नहीं सकती ने अपने हल्के चो, वो भी इमरान खान तड़ियाँ लानते आ गई है, एक तरीके से तड़ी है ना ये। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वक्त कितना जालिम होता है कि जो कभी आपके दरवाजे पे बैठी होती थी कि जनाब खास साहब एक बारी मैनू ताड़ी मेहरबानी है, मैनू 1 मिनट मुलाकात का टाइम दे दो। गवर्नर हाउस में इन्होंने यही किया था ना, बूहे पे बैठी थी जिसलिए खान साहब निकल के तो जा रहे थे अपना हेलीपैड की तरफ, तो तेज़ तेज़ दौड़ लाती मगर खान साहब मेरे से बड़ी ज्यादती हो गई, खान साहब मुझे हटा दिया गया। खान साहब ने कहा यार बीबी जा तू कर, तेन कई बार समझाया तो नहीं बाज आती। अब वो शख्सियत जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठ कर बाकायदा तौर पर ये पैगाम दे रही हैं कि फिर मैं गल्लां दसांगी। ये होता है वक्त, और ख़ास अब उस वक्त के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जो लोग ये समझते हैं कि तरीक़े अदम एतमाद आएगी नहीं, या जो समझते हैं कि तरीक़े अदम एतमाद आएगी तो कामयाब नहीं होगी और इत्तेहादी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, और कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल है कि ये सिर्फ बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए ये सारा एक गेम प्लान है जो अपोजिशन खेल रही है। अच्छा, अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सही हैं गलत हैं ये आने वाला वक्त साबित कर देगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि एक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिसके हाथ में यानी 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों के फ़ैसले हैं, जिसने इस मुल्क के ऊपर 3.5 साल से जो हुक्मरान है और जिसके इशारे अबरू के ऊपर हर चीज़ हिल जाती है, वो भाई साहब नूं केड़ी शख्सियत तड़ी ला रही यार। देखिए इससे ज़्यादा मतलब क्या मिसालें हैं कि इंसान कितना जो है ना वो बेबस हो जाता है, फंस जाता है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि फरदौस आशिक अवान साहबा के खिलाफ इमरान खान कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे कि जनाब फिर उन्हें तड़ी जुलाती हूँ, ठीक है। और खान साहब की तो पुरानी आदत है कि भाई ने तेरा तड़ी लाएगा वो तो नस जाओ, दौड़ ला दो, बाकायदा तौर पर दौड़ ला देने खान साहब। माजी की कई मिसालें मैं ऐसी आपको दे सकता हूँ। अच्छा, बहरहाल खान साहब जो हैं अब वो फड़कड़े ने बाकायदा, इधर दौड़ ला रहे, कभी उधर दौड़ ला रहे, कभी उधर दौड़ ला रहे। अब वो कल तो कह रहे थे कि मुंसलाई आपके खानदान पर हमें पूरा एतमाद और भरोसा है, तो हुण वो एतमाद नूं पक्का करने लई कल ला रहे हैं लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी के लिए भी जाएंगे, और अगर मतलब वो ना गए, परवेज़ लाई तो उसका गवर्नर हैं ही है, तो वो वहाँ पर उनके साथ मुलाकात करेंगे। और वैसे तो जो सरकारी शेड्यूल है उसमें तो अभी तक सारी सूरत हाल यही है कि वो वज़ीर-ए-आला हाउस में ही सबसे मुलाकातें करेंगे। चूँकि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो बीमार हैं और वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो लिहाजा अगर इमरान खान साहब उनके घर गए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो जो है ना अपना तीमारदारी करने गए हैं। हालांकि तीमारदारी नहीं करने जा रहे, वो भी वही करने जा रहे हैं जो कि इससे पहले जरदारी साहब करने गए थे, जो कि उसके बाद फजल रहमान गए थे, जो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए थे। सियासी हिमायत लेने जा रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर ये साइड पे हो गए तो मेरा पंजाब का तख्त भी गया तो उतला भी गया।
دو ہی تخت جاندے نے. اب حکومت ایک ایسی چیز ہوتی ہے, اقتدار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہدے وچ انسان جڑا نا وہ سارا کچھ چھڑ دیندا ہے. اقتدار ہمیشہ جفی پا کے رکھنا چاہتا ہے, اور عمران خان میں تو یہ عرض بہت زیادہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ میں جمع ہی ایس کر کے سا کہ میں پرائم منسٹر ہوں گا, بادشاہ بنوں گا. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا الیکشن ہارنے کے بعد عمران خان صاحب نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے ذریعے مینج کروایا گیا نا. اس وقت ظاہر اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بڑی زیادہ ان کے ساتھ تھی. بنی گالا میں عمران خان نے انج قائدین تصویر ایک پاسے لائی, ٹھیک ہے, ایک پاسے جناب انہیں اپنی پی ٹی کا جھنڈا لایا, پیچھے پاکستان کا جھنڈا لایا, تو جناب وہ بیٹھ کے تو انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا. سارے ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا تھا یہ, ٹھیک. مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے. جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ جناب میں پرائم منسٹر ہاں اور میرا حق ہے کہ میں وزیر اعظم ہوا. ایک بندہ جو اس قدر جس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہو اور جو وزیر اعظم رہنا چاہتا ہو, وہ پائن کتنے نہیں جائے گا. اتنے فردوس عاشق عوام دے مطلب گھر ہی چلا جائے گا کہ اگر راز ہے کہ بی بی ذرا روکی رکھ. جیسے کہ فردوس عاشق عوام صاحبہ نے کہا ہے کہ دکان پہ سودا پیا ہوئے تو گاہک اندر رہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ دوسری پارٹیوں سے مجھے آفریں آ رہی ہیں. ویسے میرا نہیں خیال کہ فردوس عاشق عوام کو کوئی پارٹی آفر کرتی ہوگی. نون لیگ تو آپ سوچے بھی نہ. پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی والے جتنے بھی رہ گئے ہوئے, یعنی فردوس عاشق عوام کو میرا نہیں خیال رہ سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کون سی پارٹی بچتی؟ تحریک لبیک بچتی, لیکن تحریک لبیک تو شاید خواتین کے کو ممبر بنانے کے حق میں نہیں ہے میرا خیال ہے. ویسے مجھے ان کے اس کا پتہ نہیں ہے. قافلی کے ساتھ تو جو چودھری پرویز لائی نے فردوس عاشق عوام کے ساتھ کیا تھا کہ جناب میں نے اسمبلی نہیں سی بڑھن دیتا, وہ آپ کو فوٹیج یاد ہوگی, ٹھیک ہے. جب یہ مشیر نہیں رہی تھی تو اسمبلی بڑھن کی کوشش کی تھی تو انہوں نے روک لیا. سپاہیاں تو چودھری صاحب نے بست کرا کڑھاتا سی. تو لہٰذا اب میرا نہیں خیال کہ فردوس عاشق عوام صاحبہ کے پاس فی الحال پی ٹی آئی میں تکے کھانے کے علاوہ کوئی چوائس ہے. اور وہ جو تڑیاں چھڑیاں کرا رہی ہیں عمران خان کو, میرے سینے میں بڑے راز ہیں. اور جو ارد گرد ٹولہ ہے انہوں نے عمران خان کو اس صورتحال پہ پہنچا دیا. معاشی بحران بہت زیادہ ہے اور یہ جو ہیں اپنا اس طرح کی چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ یہ رہی ہیں اصل میں کہ کسی طرح پاؤ جی لفٹ کراؤ, میں یہ موجود ہاں, تہاڈی مہربانی ہے, میرے ال دھیان کرو, میں بھی ہی ہاں. یہ ایک ان کا ایکچولی میرا خیال ہے ٹوٹل ان کا میسیج یہ ہے. اس میں ایک بات فردوس عاشق عوام صاحبہ نے جو کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میچ ختم ہونے کے بعد جو ہے نا ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ چنگا بیٹسمین کیڑا سی تو چنگا بولر کیڑا سی, ٹھیک ہے. انہوں نے وچ ہی دیتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ارد گرد کے لوگوں کے مشورے ہیں. اچھا, اب یہ جو انہوں نے کہا تھا تو اس پر آپ یقین کریں کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے نا اس بات پر متفق ہے کہ یہ خان صاحب نے غلط کیا. شاہ محمود قریشی صاحب اس پر بات کر چکے ہیں. اب رات وہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ فرما رہے تھے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر کہ جناب مطلب ان کی بات کا یہ تھا کہ مجھے تو کوئی ایوارڈ شوارڈ نہیں چاہیے, وزیر اعظم راضی ہے تو میں راضی ہوں. وہ یقین دعا رہے نہیں تھی کہ عمران خان کہ میں تیرے نال ہاں. حالانکہ عمران خان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا کدے نال نے, ایسے رپڑے نال لیں اور یہ ان کے ساتھ ہیں جدھر وہ اشارہ آئے گا. اب یہ صورتحال جو ہے نا وہ عمران خان کی بنی ہوئی ہے کہ کبھی وہ پرویز لائی کے خاندان کی تعریفیں کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ جناب اسی میں تے جناب چودھری شجاعت ورگا مدبر بندہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ سمجھدار سیاستدان کوئی نہیں پاکستان کے اندر. یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. بولنا جو ہے نا وہ ضرور چاہیے لیکن پہلے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. خان صاحب پہلے ڈاکو کہتے رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں انہیں تو شریف اور چنگا کوئی نہیں ہے. اسی طرح ایم کیو ایم کے بارے میں کہا کرتے تھے, پھر ایم کیو ایم چنگی ہو گئی. تو ابھی خان صاحب کے دیکھو کتنے ترلے پاندے نے. نواز شریف اور آصف زرداری کی جو سیاست ہے انہوں نے عمران خان تھان تے جڑا نا وہ ہاتھ جوڑن تے اور تعریفہ کرن تے مجبور کرتا ہے. ابھی یہ مجبوریاں مزید بڑھے گی, ابھی ان کے حالات مزید خراب ہوں گے. میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے, آپ دیکھتے جائیے. میرا یہ خیال ہے کہ مارچ کا پہلا ہفتہ جو ہے تب تک تو خان صاحب کافی سختی میں ہیں, اور اگر اس دوران وہ آ گئی جس کو کہتے ہیں طریقے عدم اعتماد, تو پھر دے پائن ایسے الٹ بازیاں سی لگتے ویکھو گے کہ تسی کہو گے یا اللہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے. لیکن سیاست ایسی ہی ہوتی ہے, اس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اور ویلا پین تے سارے ہی اپنے ہو جاندے ہیں.
اور ویلا نہ رہے تو سایہ بھی تاڑا دشمن ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے سیاست. بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے, اور جو ہونے والا ہے اس بارے میں نے آپ کو اپنے اندازے اور قیافے سے آگاہ کر دیا ہے. اگر آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو, دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا, لیکن ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویلاگ.